مظلوم 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صلوات قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو سرنامہ اس سلسلہ گفتگو قرار دیا گیا کہ جو یہ 9 دن گفتگو ہوگی وہ انہی الفاظ کے ذیل میں ہوگی. ان الفاظ کہ جن کو ہم نے سرنامہ قرار دیا قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ آیت کے نشان 8. یہ 8ویں آیت ہے جس میں ارشاد الہی یہ ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ہم آخرت پر قیامت پر ایمان لائے وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ مومن نہیں ہے. دیکھیے جب سلسلہ گفتگو کسی کا آغاز ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی عنوان رکھ دیا جائے اور ایک ایسا عنوان ہو 9 دنوں میں 9 گھنٹوں میں 9 تقریروں میں کوئی بات واضح نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ ان 9 ساعتوں میں یہ بات پہنچائی جا سکے عالم اسلام تک کہ امامت اور اکمال دین. امامت جو ہے آج ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبوت کے بعد امامت کی کیا ضرورت تھی، کیوں اماموں کا سلسلہ شروع ہوا. غور کیجئے گا کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ امامت کے بغیر نہ دین مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. آج پہلی محرم سن 1439 ہجری کا سورج وہ نکلنے کی فراق میں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے ہی پہلا دن 1439 ہجری کا سامنے آیا ہر عزاخانے میں فرش عزا بچھ گئی اور ایک پیغام ایک میسج دیا جانے لگا
کہ یہ فرش جو بچھا ہے یہ کس لیے بچھایا گیا ہے، یہ فرش جو بچھا ہے یہ کیوں کر بچھایا گیا ہے، اس فرش کا مقصد کیا ہے، اس فرش کی معنویت کیا ہے، اس فرش کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس فرش کو بچھا کر فقط غم مناتے ہیں، ہم غم تو مناتے ہیں لیکن غم کے ساتھ ساتھ وہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو اسلام کا پیغام ہے، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو پیغمبر اسلام کا پیغام ہے، وہ پیغام ہم اس فرش کے اوپر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو دین ہے کیا اور حقیقت دین ہے کیا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے اور اس مجلس میں مصائب پڑھے جائیں گے اور علی کے فضائل بیان کر دیے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مجلس میں مصائب بھی ہوتے ہیں، فضائل بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز قرآن سے ہٹ کے نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے۔ اگر فضائل پڑھے جائیں گے تو وہ آیات قرآنی کے چھاؤں میں پڑھے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، ہر ایک یہی کہ امامت قرآن میں کہاں ہے، کہاں حضرت علی کا نام، کہاں امام حسن کا نام، کہاں امام حسین کا نام، کیا اہمیت؟ غور کر کے بتائیے کہ قرآن اس کا حجم ہے کیا؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا حجم بہت سے بہت 400-500 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر متوسط ہو، چھوٹا ہے تو اور چھوٹا ہو جائے گا، خط کو بڑا کیجیے گا تو اور حجم بڑھ جائے گا۔ بہت توجہ کیجیے گا، چونکہ یہ تمہیدی گفتگو ہے اور کوشش یہ ہے کہ اس تمہیدی گفتگو میں کچھ کہا جائے تاکہ کل اس کی نوبت نہ آئے۔ ہر چیز قرآن کریم میں موجود، کوئی چیز ایسی نہیں۔ اگر کوئی انکار کرے کہ قرآن میں موجود نہیں تو گویا اس قرآن کی آیت کا منکر ہوا کہ جس میں خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر اس کے اندر موجود ہے۔ سب کچھ قرآن کریم میں موجود۔ 114 سورے، تقریباً 500 صفحات۔ اب وہ کم و زیادہ نہیں، میں درمیانی بات کر رہا ہوں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے، عام انسان کی حالات زندگی کو لکھا جائے، اگر کسی انسان کی بایوگرافی کو لکھا جائے تو جب کوئی لکھنے بیٹھے گا تو پہلے اس انسان کے آباء و اجداد کی بات کرے گا، پھر اس کی بات کرے گا، پھر تعلیم کی بات کرے گا، پھر اس کی تربیت کی بات کرے گا، پھر اس کی جوانی کی بات کرے گا، پھر اس کے بڑھاپے کی بات کرے گا، پھر اس کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کر جب سمیٹے گا تو اس میں 200-250 صفحے لگ جاتی ہیں۔ بہت توجہ کیجئے، ایک عام انسان جب اس کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے تو 200-250 صفحے لگ جاتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اگر اس کو اسی انداز سے ڈیٹیل میں لکھا جاتا جیسے بایوگرافی کسی کی لکھی جاتی ہے، آدم سے پہلے کے واقعات ہوتے، خلقت کائنات کا تذکرہ ہوتا، تفصیل کے ساتھ مفصل بات کی جاتی، پھر آدم کی بات ہوتی، پھر آدم کے بعد شیش کی بات ہوتی، پھر نوح کی بات ہوتی، پھر کسی نبی کے 9 سال کی عمر کی تذکرہ ہوتا، کسی نبی کے 700 سال کی بات ہوتی، کسی کے 500 سال کی بات ہوتی، کسی کے 200 سال کی بات ہوتی۔ تو غور کر کے بتائیے کہ خلقت آدم سے پہلے خلقت کائنات سے اگر گفتگو شروع کی جاتی اور آخر کائنات کے اس وقت تک کی بات کی جاتی کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کے بعد کیا کیا ہوگا، تو پھر بتائیے اگر سب تفصیل سے ہوتا تو قرآن کا حجم کیا ہوتا۔ بھئی اب ضخامت قرآن کی بتائیے کتنی ہوتی؟ ایک آدمی کی 50-60 سالہ زندگی جب لکھی جاتی ہے
تو 100 200 250 صفحے بن جاتے ہیں. تو اگر ایک ایک نبی کی 500 سالہ زندگی 900 سالہ زندگی 200 سالہ زندگی لکھی جاتی تو کتنا حجم ہوتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر اتنا بڑا قرآن بن کے آ جاتا تو لائبریریاں چھوٹی پڑتی. بھئی ہر انسان کو شوق ہے نا, یہ نہیں ہے قرآن میں, یہ نہیں ہے قرآن میں, یہ نہیں ہے قرآن میں. میں نے کہا اللہ ڈیٹیل سے لکھتا, ہماری مرضی کے مطابق لکھتا, ہمارے مزاج کے مطابق لکھتا, ایک ایک بات کو تفصیل سے بیان کرتا, ایک ایک لفظ کی وضاحت ہوتی, ایک ایک بات کی تشریح ہوتی, تو کتنا بڑا قرآن ہوتا. بڑی بڑی بلڈنگیں چاہیے ہوتی اس میں قرآن کریم کی مجلدات کو, جلدوں کو رکھنے کے لیے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج 500 صفحات پر مشتمل قرآن, اس کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, ٹائم نہیں مل رہا ہے. اگر اتنا بڑا قرآن بن کے آ جاتا, آج پڑھنے کا موقع نہیں ہے. اگر اتنا بڑا قرآن ہوتا تو گھروں میں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. لہذا پروردگار عالم نے چاہا کہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کریں, ہم تفصیل کی بات نہیں کریں, ہم اجمال. قدرت نے اجمال کو اختیار کیا, شارٹ میں گفتگو کی, اشاروں میں گفتگو کی. بہت توجہ کیجئے گا عزیزوں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں, میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف اپنی بات کی تائید کے لیے. یہ بتائیے عالم اسلام وضو کس طریقے سے کر رہا ہے؟ سارے مسلمان وضو کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ جو نماز جیسی اہم عبادت, اس کا مقدمہ وضو, آج تک مفسرین, مترجمین, ترجمہ کرنے والے, تفسیر بیان کرنے والے اس بات پر متفق نہیں ہو پائے کہ وضو کوہنی سے ہوگا یا کوہنی تک ہوگا. اللہ کو نہیں معلوم تھا, اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پوزیشن بنے گی. اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا, کہ جو ہماری نماز عبادت ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کون سا وضو صحیح ہے کون سا وضو غلط ہے, یہ کوہنی سے ہوتا یا کوہنی تک ہوتا. پروردگار تجھ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم تو وضو کو تفصیل سے لکھ دیتا کہ وضو ایسے ہوگا, تاکہ آج پوری امت مسلمہ دشمنان اسلام کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ سکتی ہے کہ کیا بات کرتے ہو, ہماری پوری امت محمدی کو دیکھو ایک طرح سے وضو کرتی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دشمن آج کہہ دے کہ میاں وضو تو تم کو کرنا آتا نہیں, آج تک وضو تو تم سمجھ نہیں پائے, بتائیے کیا جواب دیجیے گا؟ کیا جواب ہوگا مسلمان کا؟ میں یہ نہیں بات کہتا, مجھ سے کوئی کہہ دے, میں کہوں گا یہ وضو صحیح ہے کوہنی سے کیجئے, لیکن صحیح ہے تو سب کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھے گا کہ ان کوہنی تک کیجئے, کہتے یہ کیوں نہیں کرتے؟ متفق نہیں ہو پائے ہیں. اللہ کو نہیں معلوم تھا, اللہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا, یہ پوزیشن بن کے آئے گی کہ ہمارے بندے جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے, ہمارے الوہیت کا اقرار کریں گے, وہ وضو ایک طریقے سے نہیں کر پائیں گے. اللہ کو معلوم تھا, بالکل معلوم تھا. غیب کا علم رکھنے والا ہے, بالکل اللہ جانتا تھا. جب اللہ جانتا تھا تو کیا کیوں نہیں؟ میں نے کیا کہا؟ ڈیٹیل, شارٹ, اجمال, تفصیل. آج بڑے سے بڑا عالم, فقیہ, مجتہد, چاہے کسی مسلک کا ہو, چاہے شیعہ ہو, سنی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو,
ہر فرقے کے لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھنا شروع کی. کسی نے 10 جلدوں میں کوئی تفسیر لکھی, کسی نے 20 جلدوں میں کوئی تفسیر لکھی, کسی نے 25 جلدوں میں کوئی تفسیر لکھی. شیعوں نے مختلف تفسیریں لکھی, سنیوں نے مختلف تفسیریں لکھی, لیکن نہ شیعوں کی تفسیریں آپس میں ملتی ہیں نہ سنیوں کی تفسیریں آپس میں ملتی ہیں. شیعوں کی تفسیروں میں اختلاف ہے, سنیوں کی تفسیروں میں اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ کیوں اختلاف ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ عربی ہے, عربی کوئی تماشا نہیں ہے, کلام خدا کا ہے, آیا عرش سے ہے, اس کا کلام ہے, عرشی کتاب ہے, کوئی یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے, کسی بندے کی کتاب نہیں ہے. تو اس کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی, کتنے رموز پوشیدہ ہیں, کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. لہذا جب کوئی مجتہد, جب کوئی فقیہ, جب کوئی عالم, جب کوئی مفسر لکھنے بیٹھا, اس کو کوئی معنی نظر آیا, اس کو کوئی معنی نظر آیا, اس کو کچھ نظر آیا, اس نے کچھ دیکھا, اس نے کچھ لکھا, نتیجہ کیا ہوا؟ ساری تفسیریں مختلف ہو گئی. ہر تفسیر الگ, کوئی تفسیر ایک سی نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہمارے ہی مسلک میں آ جائے گی. شیعہ مسلک کی تفسیر ہے, مفسرین نے لکھا اس آیت کے معنی یہ ہیں, اس سے ہے. دوسرے عالم فقیہ اٹھے, انہوں نے کیا. ہر ایک میں 19-20 سیم نہیں, 100% نہیں, چاہے 1% 2% کا مسئلہ ہو, ہے ضرور. کیوں؟ بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے مفسر, پرابلم صرف اتنی تھی, مشکل صرف اتنی تھی کہ یہ کتاب الوہی تھی, اللہ کی طرف سے آئی تھی, معجزہ بن کے آئی تھی, خدا کا کلام تھا. لہذا عرش سے آئی ہوئی کتاب, لوح محفوظ سے آئی کتاب, اس فرش پہ رہنے والے اس کو سمجھ نہ پائے. اس زمین پہ چلنے والے جتنا علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کتاب کے رموز سے آشنا نہیں ہے, واقعیت سے آشنا نہیں ہے, حقیقت سے آشنا نہیں ہے. لہذا لازم تھا پروردگار عالم کے اوپر کہ جہاں سے کتاب آئی, اگر لوح محفوظ سے کتاب آ رہی ہے تو لازم تھا کہ خالق کائنات اس کتاب کے معلم کو بھی ایسا منتخب کرے کہ جو عرشی ہو, فرشی نہ ہو, جو عرشی ہو فرشی نہ ہو. جس طریقے سے یہ معجزہ, اسی طریقے سے وہ معجزہ. ان کی ذوات مقدسہ ایسی ہونا چاہیے, اعجاز دکھلائیں. کیسے اعجاز دکھلائیں؟ ان میں یہ قوت ہونا چاہیے, ان میں پاور ہونا چاہیے, ان میں تمکین ہونا چاہیے کہ اگر سنگریزوں کو لیں تو کلمہ پڑھے, تصویر کو اشارہ کرے تو حقیقت میں بن جائے, مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. بھائی اتنی پاور ہونا چاہیے. میں نے کیا کہا؟ تمکین. یہ قرآن کا لفظ ہے, قرآن نمکنن لہم, تمکین دیں گے. اور ابلیس سے بھی جب بات ہو رہی تھی تو کہا, اس نے کہا میں زینت دے کے بہکاؤں گا. قدرت نے کہا میں تمکین کے ذریعے سے پاور دوں گا, کنٹرول پاور دوں گا, کنٹرول دوں گا, پاور دوں گا. یہ ہے. تو اب جو آئے, اب یہ لفظ تو ملیں گے, بہت توجہ کیجئے گا, یہ لفظ تو ملیں گے, یہ باتیں تو ملیں گی. اب یہ کہا جائے گا کہ حضور آپ نے تو کہہ دیا, آپ نے تو بات کر دی, بھائی کہاں پر آپ دکھائیے قرآن میں لکھا ہے کہ مردے کو زندہ کیا, کہاں پر لکھا ہے کہ شیر غالین کو زندہ کر دیا,
کہاں پر لکھا ہے؟ ایک ایک بات پہ مجھ سے سوال ہوگا نا تو ہم سے پوچھا جائے گا نا کہ تو بھی آپ بتائیے، تو پھر آپ بتائیے، تو بتائیے میں کہاں سے بتاؤں گا، میں کہاں سے سمجھاؤں گا، میں کس طریقے سے سمجھاؤں گا؟ ہمارے پاس تو ایک کتاب ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے بندے جو ایمان کی بات کریں گے ان کے پاس ایک کتاب رہے گی، یہ وہی دلیل بھی ہوگی، وہی ثبوت بھی ہوگا، وہی حق بھی ہوگا، وہی ایمان بھی ہوگا۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ اب لازم اللہ پہ تھا کہ کم سے کم ان کو ایسے واضح کروا دے، بہت توجہ کیجیے گا، اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں، ان کو ایسا واضح کروا دے کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ لازم تھا کہ ان کو سامنے لایا جائے، ان کو واضح کروایا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھو کون ہے معلم کتاب، کون ہے عرشی، کون آئے ہوئے عرش سے ہیں، کون قرآن کے ساتھ ہے، کون قرآن کا جز ہے۔ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن صامت ہے، تو اب اس کی کمپلیٹ ہونے کے لیے نطق بھی ہونا چاہیے تھا کہ ادھر چپ رہے ادھر بول دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ بہت توجہ کیجیے گا۔ قرآن بالکل نہیں، قرآن بالکل نہیں بول سکتا، نہیں بول پائے گا قرآن۔ آپ کہیں گے یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کامل نہیں ہے، قرآن کا وہ ابھی کم ہی ہے۔ میں سیدھی آپ کو مثال دیے دیتا ہوں، حالانکہ مثال کبھی دے چکا ہوں، دے دیتا ہوں، کیونکہ بات کو دہرانا یا یاد کو تازہ کرانا یہ ایمان کی تازگی کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہی سے سیڑھیاں بکنے لگی ہیں نہوں کی، ہے نا، سیڑھیاں بک رہی ہیں۔ ابھی آپ لوگ نکلیے گا وکٹوریا اسٹریٹ کے اوپر، سیڑھیاں ملتی نظر آئیں گی آپ کو، ہے نا، اچھے اچھے نووں کے حساب 2017 کے نوے آ گئے، 2018 کے نوے آ گئے۔ لے جائیے ایک سیڑھی اور لے جانے کے بعد اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو، اپنی زوجہ کو دیجئے، اس میں بڑے اچھے اچھے نوے آئے ہیں، لو سنو۔ اس نے نکالا سیڑھی کو پنی سے، اب رکھ دیا، اب وہ سننا شروع کیا۔ اب سی ڈی بولتی ہی نہیں ہے، سی ڈی خاموش پڑی ہے، سی ڈی سے آواز نہیں آتی ہے۔ بیوی نے شوہر پہ غصہ کیا کہ آپ بے خوب بناتے ہو، تم کہتے ہو اس میں نوے ہیں، 1 گھنٹے سے بیٹھی انتظار کر رہی ہوں، ایک نوا نہ نکل کے آیا، ایک سطر نہ نکل کے آئی، ایک شعر نہ نکلا، ایک مرثیے کا بند نہ نکلا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو بے خوب بنا دیا، تم کو دھوکہ دے دیا۔ پلٹ کے آئے دکاندار کے پاس، کہنے لگے کیا تم نے ہم کو بے خوب بنایا؟ تم نے ہم سے 20 روپے بھی لے لیے، سی ڈی بھی خالی دے دی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا ممکن نہیں ہے۔ اس نے سی ڈی کو نکالا، نکالنے کے بعد پنی سے پلیئر میں لگایا، جیسے ہی پلیئر میں پہنچی بولنے لگی، آواز آنے لگی، بتلانے لگی، سنانے لگی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ قسم خدا کی قرآن ہدایت تو ہے لیکن طاقوں میں سجا رہتا ہے، کبھی بولتا نہیں ہے۔ بولتا اسی وقت ہے جب اہل بیت کے پلیئر سے فٹ ہوتا ہے۔ یہ اسی وقت بولتا ہے قرآن، ہدایت ہے، ہر گھر میں ملا ہے، قرآن مچان پہ رکھا ہوا ہے، صبح پڑھے سو رہے ہیں، اگر ہدایت ہے تو بول کے اٹھا دے، میاں نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے قرآن، ہدایت ہے لیکن بول نہیں پاتا۔ کب بولتا ہے؟ ارے اسی سی ڈی کے مثل ہے، جب تک پلیئر سے الگ رکھو گے نہ سی ڈی بولے گی نہ قرآن، جیسے ہی اہل بیت سے وابستہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ضمناً ایک لفظ کہہ دی تھی، اس کے ثبوت کے لیے میں نے یہ بات کہی۔ تو قرآن لازم تھا کہ اس کے لیے معلم کو بھیجا جائے، اور معلم ہو وہ معلم ہو کہ جو عرشی ہو فرشی نہ ہو۔ بھائی سب کو یہی تو تمنا ہے نا کہ ہم کو دکھائیے، ہم کو دکھائیے، ہم کو دکھائیے۔ قدرت نے کہا صبر کرو،
ٹھہر جاؤ، اطمینان رکھو، مضطرب نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم دکھائیں گے، موقع آنے دو، ایک ہی تیر ہوگا، دو نشانے ہوں گے، دونوں نشانے کر لیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ دو نشانے ہیں، ایک ہی مرحلہ ہوگا اور دونوں باتیں ہو جائیں گی سامنے۔ کیونکہ دیکھیے، میں لکھنؤ کا ٹھہرا اردو والا، تو کبھی بھی کوئی بھی فائدہ اٹھانے سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ میں نے کیا کہا؟ ایک ہی مرحلے پہ ڈبل فائدہ۔ اب وہ کون سا فائدہ ہے؟ قرآن میں آئیے، قرآن میں دیکھیے، قرآن سے پوچھئے، مترجم سے پوچھئے، ترجمہ کرنے والوں سے پوچھئے، مفسر تفسیر بیان کرنے والوں سے پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ جب کہا جا رہا تھا، نصارہ نے نجرہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو خالق نے کہا، قرآن میں کہا کہ پہلے علم کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا رہا، قرآن کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا رہا کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، وہ نہیں مانے۔ جب 3 دن تک پیغمبر ان کو قرآن سے سمجھاتے رہے کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، قرآن سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب سمجھ میں نہیں آیا تب کہا گیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ تب کہا گیا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، تم اپنی نفسوں کو لاؤ۔ بات کچھ پہنچی؟ بھائی بات کچھ سمجھ میں آئی؟ بات کچھ ذہنوں تک پہنچی؟ بات کچھ ان دریچوں میں جا کر جگہ بنا پائی جو آج تک کہہ رہے ہیں قرآن میں سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن میں دکھلائیے، قدرت نے خود بتایا، اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میری کتاب ناکافی ہے۔ بھئی اللہ کے دین کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ناکافی تھا، تبھی تو کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے۔ بات واضح ہوئی، قدرت نے اشارہ کر دیا کہ جب میرے دین کے لیے میرا قرآن کافی نہیں تو تمہارے ایمان کے لیے تنہا قرآن کیسے کافی ہو؟ ایک اور صلوات پڑھ دی محمد علیہ محمد پر۔ بھائی جب ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو تمہارے لیے کافی کیا ہوگا؟ لہذا قدرت نے اس انداز سے کیا۔ میں نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے، یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بھائی ہر مرحلے پہ کنفیوز، بھئی یہ کیا، چادر کے نیچے کون، یہاں پر کون، وہاں پر کون؟ قدرت نے کہا نہیں، اب کی میدان میں بلوا دوں گا، میدان میں بھجوا دوں گا، میدان میں دکھلا دوں گا۔ اب جس کو دیکھنا ہو آ کر دیکھے، عرشی کون ہے، فرشی کون ہے، کیونکہ عرش سے آئی ہوئی کتاب اس کے لیے۔ بھائی جنگوں میں ہر ایک گیا ہے، احد کے میدان میں سب موجود، خیبر کے میدان میں سب موجود، خندق کے میدان میں سب موجود، بدر کے میدان میں سب موجود، تو مباہلہ کے میدان میں کیوں غائب؟ بھئی جب احد میں سب تھے، خیبر میں سب تھے، خندق میں سب تھے، بدر میں سب تھے، تو پھر مباہلہ کے میدان سے سب کیوں غائب؟ یاد رکھیے گا، مباہلہ کے میدان میں فرشیوں کا مقابلہ فرشیوں سے نہیں تھا، بلکہ مباہلہ کے میدان میں اس کا مصداق بن کے جانا تھا، جہاں عرش سے آوازوں کو ٹکرانا تھا، جھوٹوں پر لعنت بھیجنا تھا۔ لازم تھا کہ ایسے سچے جائیں کہ جن کا ڈائریکٹ رابطہ عرش سے ہو۔ پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا، ان کو لے جاؤ، ان کو دکھایا گیا، ان کو بتلایا گیا۔ قسم خدا کی جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ قدرت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ،
اگر بیٹوں میں تثنیہ کا صیغہ ہوتا، عورت میں واحد کا صیغہ ہوتا، نفس میں واحد کا صیغہ ہوتا، تو آج اگر ہم یہ بات کہتے تو ہر ایک اٹھ کے کہتا مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا بتائیے، جب تثنیہ کا صیغہ تھا تو حسنین کے علاوہ کس کو لے جاتے؟ اگر گنجائش ہوتی تو ہمارے بیٹے بھی جاتے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ عورت میں واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بتائیے مولوی صاحب، آپ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، بی بی سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بی بی تھی نہیں، لہذا بی بی کے بعد بیویوں کو کیسے لے جاتے؟ لہذا بیویاں اس لیے محروم ہو گئیں۔ نفسوں کی بات کی جاتی، کہا بھائی نفس میں علی کے علاوہ واحد کا صیغہ تھا، علی کو لے گئے۔ قدرت نے کہا نہیں، بہانے کا موقع نہیں دوں گا، جمع کا صیغہ استعمال کروں گا تاکہ جس کو اپنی تمنا پوری کرنا ہو آئے، آ کے دکھائے، آئے آ کر دکھائے، اپنی تمنا کو پورا کرے۔ قسم خدا کی، مرحب کے مقابلے میں جانے کے لیے تو اظہار تھا کہ میں بھی چلا جاؤں، میں بھی چلا جاؤں۔ مرحب کے مقابلے میں جانے کے لیے تو میں بھی چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، میں چلا جاؤں، لیکن یہاں مرحب نہ تھا، نہ انتر تھا، نہ عمرو بن عبدود تھا۔ تو کیوں نہیں جاتے حضور؟ تو عجب نہیں آواز آئے، تو بےخوف ہے، تو نادان ہے، تو کم علم ہے، تو کم پڑھا لکھا ہے۔ مرحب کے مقابلے میں جاتے تو بھاگنے کا راستہ تو پتا تھا، یہاں اگر جائیں گے تو لعنت کا طوق راستہ بغیر پوچھے چلی آئے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، اس لیے انتظام الہی ہے کہ پروردگار عالم اس نے اس ان انوار کو، ان معلم کتاب کو، ان وارث کتاب کو، ان عرشی بندوں کو قطار بنا کر دکھا دیا کہ دیکھو یہ ہیں، یہ ہیں۔ اب دنیا سمجھے اور ہم سے اس بات کا سوال نہ کرے کہ ہم کو قرآن میں دکھائیے، ہم کو قرآن میں دکھائیے کہ کہاں پر ہیں۔ عزیزوں، ابتدائی مرحلے میں آج پہلی تقریر، اس کے مقدمے میں نے یہاں تک بات کو لا کے رکھا کہ یہ جو ہیں یہ قرآن سے ہیں، قرآن کے باہر سے نہیں ہیں، یہ قرآن کا جز ہیں، وہ صامت ہے، یہ ناطق ہیں۔ جب تک قرآن مکمل نہیں ہوگا، جب تک یہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں گے، جب ملیں گے تو قرآن بھی کامل ہوگا، دین بھی کامل ہوگا، ایمان بھی کامل ہوگا، پھر شریعت بھی سمجھ میں آئے گی اور اصول بھی سمجھ میں آئیں گے۔ عزیزوں، آج امت مسلمہ کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ قرآن کامل لے لیا جائے۔ کیا ہے دنیا میں، کس طریقے سے زندگی گزاری جا رہی ہے؟ پوری دنیا اسلام دیکھ رہی ہے کہ مسلمان، آپ بتائیے اس سے زیادہ بڑا جملہ آج کے لیے اور کوئی کافی نہیں ہوگا۔ یہ روہنگیا کے مسلمان جن کے اوپر آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، کبھی بھارت کی بارڈر پہ آتے، انڈیا کہتا ہے چلو واپس جاؤ، کبھی چین کے بارڈر پہ جاتے، چین کہتا ہے چلو واپس جاؤ، کبھی آسٹریلیا میں بھری ہوئی کشتی پہنچتی ہے، آسٹریلیا کہتا ہے واپس جاؤ، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے ان ریفیوجیز کو۔ سوچے مسلمان کیا پرابلم ہے؟ یہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں، افسوس کا مقام ہے، شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی ملک نہیں لے رہا ہے، کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، ان کا IS سے تعلق ہے، ان کا لشکر طیبہ سے تعلق ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ عزیزوں، یہ ہمارا کیریکٹر کہاں جا رہا ہے، یہ ہمارا کردار کہاں جا رہا ہے؟ ہم مسلمان جو امن پسند دین کے ماننے والے، یہ قرآن پر عمل کرنے والے،
جو امن کا پیغام دینے والے، آج ان کو ہر ملک اٹھتا ہے اور آواز بلند کر کے کہتا ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، ان کے کیا ظلم ہے، ان کے کیا جبر ہے۔ کبھی مسلمانوں نے سر کو جوڑ کے آپس میں سوچنے کی کوشش کی؟ بہت۔ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں تو لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، تم کو کیا معلوم 52 مسلم ممالک ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کی گورنمنٹ نے جو کہا کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہیں، بہت ہی مناسب بات کہی، اور صحیح بات ہے کہ جو کسی کے لیے خطرہ ہو تو اس کو پناہ کیوں دے گا؟ اگر یہ جملہ کوئی کہہ دے کہ یہ لاکھوں مسلمان کیوں چین جاتے ہیں، کیوں انڈیا آتے ہیں، کیوں آسٹریلیا جاتے ہیں، کیوں نہیں یہ 52 ملک ایک ایک مٹھی اگر روہنگیا مسلمانوں کو لے لے، یہ 52 مسلم ممالک اگر ایک ایک مٹھی روہنگیا کے ان مسلمانوں کو لے لے، قسم خدا کی سارے مسلمانوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی مسلم ملک سوائے ایران کے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ مسلسل ایران آواز اٹھا رہا ہے ملو، متحد ہو، متفق ہو، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کی پوچھو ریزن کیا ہے، ریزن وجہ کیا ہے، تلاش کیجئے تلاش۔ کیا آج ہم کو سب اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ حقیقت صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو تو لیا ہے، روح اسلام کو نہیں لیا۔ اسلام کو لیا، اسلام کی بنیاد کو نہیں لیا، عمارت کو لے لیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ بنیاد اسلام کیا ہے، یہ روح اسلام کیا ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام کی بنیاد ہے کربلا۔ اگر اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے تو وہ کربلا کے میدان میں تعمیر ہوئی ہے۔ اگر مظلوم کربلا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر نہ آتے تو یزید اسلام کو مسخ کر دیتا۔ یہ تو حسین کا کمال تھا کہ مختصر سے لشکر کے ذریعے تعمیر اسلام کو ایسا، اسلام کی عمارت کو ایسا تعمیر کرا دیا کہ بڑے بڑے حملے کرنے والے حملہ کریں لیکن ذرا سا عمارت اسلام نہ ہلے گی۔ کربلا مرکز ہے۔ اگر اسلام کو لینا ہے تو کربلا آؤ۔ کربلا کو چھوڑ کر اگر اسلام کو لوگے تو پھر تم کو اسلام نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے کیا کہا، جیسے قدرت نے جس طریقے سے مباہلہ کے میدان میں ان کو لے جا کر ان معلم قرآن کو واضح کرایا، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے حسین کو کربلا میں بھیج کر اسلام کی واضح تفسیر بیان کر دی کہ دیکھو حقیقت اسلام ہے کیا۔ اسلام جان لینے کے لیے نہیں ہے، اسلام قربانی دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس میں مکمل طور سے امن کی بات کی گئی ہے۔ اسلام ہر ایک کی تمنا بھی پوری کرتا ہے، ہر ایک کی بات بھی پوری کرتا ہے۔ اسلام حجت کو تمام کرتا ہے۔ وارث اسلام امام حسین کے پاس جب خطوط کا سلسلہ جاری ہوا کہ مولا ادھر آ جائیے، مولا کوفے آ جائیے، مولا کوفے آ جائیے، امام وقت تھے، لازم تھا حجت کو تمام کریں۔ لہذا حجت کو تمام کرنے کے لیے مظلوم کربلا نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا۔ عزاداران امام مظلوم، میں اپنی منزل تک آ گیا اور پہنچ گیا۔ آج پہلی محرم ہے، اور پہلی محرم کو جس طریقے سے میں نے ابھی فضائل کے مقام پر
تمہیدی گفتگو کو بیان کیا، اسی طریقے سے مصائب کے مرحلے میں بھی کہ جو مقدمہ کربلا ہے اس کو بیان کیا جائے، جہاں سے ابتدائے کربلا ہے اس کو بیان کیا جائے، جو سفیر مظلوم کربلا ہے اس کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا عزاداروں، جب خطوط کا انبار لگ گیا، ہر ایک خط لکھ لکھ کر دے رہا تھا، مولا آپ کوفے آ جائیے، مولا آپ کوفے آ جائیے۔ مولا چاہتے تھے کہ کوفے جاؤں، لیکن کیسے کوفے جاتے؟ مظلوم کربلا کے سامنے کوفے کی تاریخ تھی۔ کیا تاریخ تھی؟ یہی کوفی تھے جنہوں نے بابا کے سر پہ ضربت لگائی، یہی کوفی تھے جو بھیا کے خیمے پہ چڑھ کے آ گئے، یہی کوفی تھے جنہوں نے بھیا کے نیچے سے مسلح کو کھینچا، یہی کوفی تھے کہ جن کی وجہ سے بھیا امام حسن نے کوفہ چھوڑا، مدینے آ گئے۔ عزاداران امام مظلوم، حجت بھی تمام کرنا تھی اور قلب بھی مطمئن نہیں تھا، لہذا خانوادہ بنی ہاشم کی وہ عظیم شخصیت کہ جن کا شجاعت اور بہادروں میں شمار تھا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ امام حسین کے پاس 3 پہلوان تھے، شجاع تھے، بہادر تھے۔ ایک محمد حنفیہ جن کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، ایک آقا ابوالفضل عباس جن کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، اور تیسرے تھے مسلم ابن عقیل جن کو اپنا سفیر بنا کر کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم کوفے پہنچے، جناب ہانی نے بڑھ کر استقبال کیا، ہر ایک بڑھ بڑھ کر استقبال کر رہا تھا۔ ہانی کے گھر میں مہمان ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا حسین کا سفیر آ گیا، حسین ان کا سفیر مسلم ابن عقیل آئے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم آ کر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ تاریخ نے لکھا 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ اس طریقے سے کوفے کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ جیسے ہی کوفے میں انقلاب برپا ہوا، یزید کے جاسوس نے یزید کو اطلاع دی، یزید کیا تجھ کو کوفے کی چاہت نہیں ہے؟ کیا تجھے کوفے کی محبت نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، یہاں کا گورنر مسلم کے اوپر کافی نرمی برت رہا ہے، لہٰذا تو کسی ایسے سخت کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج جو کوفہ تیرے پاس برقرار رہے۔ یزید نے جواب دیا، فوراً بصرے خط لکھا، ابن زیاد کو خط لکھا کہ جیسے ہی میرا خط ملے تم فوراً کوفے چلے جانا، اور جانے کے بعد وہاں کے گورنر نعمان کو معطل کر کے خود وہاں کا چارج لینا۔ ابن زیاد جب کوفے پہنچا، اللہ اس کو ختم کرے، نابود کرے ابن زیاد، اس میں لعنت ہو کہ جیسے ہی پہنچا، تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ لکھ رہی ہے کہ ابن زیاد وہ شخص تھا کہ جو سب سے بڑا دشمن اہل بیت تھا۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، لوگوں کو پکڑنا شروع کیا۔ جناب ہانی کو پکڑا گیا، ان کے اوپر کوڑے مارے گئے، ان سے زخم پہنچائے گئے، قید کر دیا گیا۔ جناب مختار کو قید کر لیا گیا، پکڑے جانے لگے۔ عزاداروں، جب رات ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، جناب مسلم مسجد میں پہنچے تو صرف 30 نمازی تھے جو جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جو جناب مسلم نے نماز کو ختم کیا، مڑ کر پیچھے دیکھا تو ان 30 میں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ عزاداران امام جناب مسلم کی بے کسی اور مظلومی کے اوپر تصور کیجئے گا کیا عالم رہا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق جب جناب مسلم مسجد سے باہر نکلے اور چلنا شروع کیا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، کچھ تھوڑا سا راستہ چلے تھے کہ وہ پیچھے سے بھی چلے گئے۔ اب جناب مسلم دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہے جناب مسلم کے ساتھ، اجنبی سی گلیاں، یہ اجنبی گلیاں نہیں عزادارو، اجنبی گلیاں نہیں۔ جب چچا حکومت کر رہے تھے تو مسلم شہزادے تھے۔ سن 36 ہجری میں جب مولا کائنات جسی خلافت پہ تھے اور کوفے میں شہزادے بن کے تھے، 37 ہجری میں شہزادے بن کے رہے، 38 ہجری میں، لیکن اب یہ
60 ہجری ہے کہ کس طریقے سے جناب مسلم کوفے کے اندر ہیں، جناب مسلم کی کیا کیفیت ہے، جناب مسلم کا کیا حال ہے۔ عزاداروں، جناب مسلم گلیوں میں جا رہے ہیں، دروازے سب بند ہو چکے ہیں، کوئی مسلم پر دروازہ نہیں کھلتا۔ عزاداروں، یہ اسلام کی تاریخ ہے، اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرو، آ جاؤ کربلا کے پاس، دیکھو کربلا ہے کیا، دین ہے، شریعت ہے، ایمان ہے۔ جناب مسلم نے کیا دیکھا؟ ایک دروازہ کھلا ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، جناب مسلم اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ بڑھیا کہتی ہے، کون ہو تم؟ میں تو اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوں، میرا بیٹا اب تک نہیں آیا۔ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بہت برا ہے، اس وقت جو بھی مل رہا ہے مسلم کا حمایتی اس کو پکڑ کر قید کیا جا رہا ہے، یہ عالم ہے۔ جناب مسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتی تم کون ہو؟ کہا ایک کوزہ پانی کا مل سکتا ہے؟ گئی بڑھیا، پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی پیا، وہ پانی کا کاسا اندر رکھنے گئی، رکھ کر جب باہر لوٹی پھر دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم اب تک گئے نہیں؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا کیوں؟ کہا مسافر ہوں۔ کہا کون ہو مسافر؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، میں مسلم ابن عقیل ہوں، توا نے راستہ چھوڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ اے مسلم، مجھ کو معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جناب مسلم اس توا ضعیفہ کے گھر میں داخل ہوئے، جاسوسوں کو اطلاع دی کہ توا کے گھر میں مسلم چھپے ہوئے ہیں، مسلم توا کے گھر میں ہیں۔ جاسوس یہ خبر دیتے ہیں جناب مسلم کے سامنے دسترخوان کو سجایا، جناب مسلم نے انکار کر دیا۔ جناب مسلم مصلی عبادت پر کس طریقے سے نماز میں مشغول، تہجد۔ ایک دفعہ جناب مسلم آنکھ لگی، خواب میں پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کی زیارت دیکھی، جب ان کی زیارت ہوئی آنکھ کھل گئی۔ صبح کا وقت تھا، نماز سے فارغ ہوئے، بس جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ویسے ہی کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آ گئی۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، جناب مسلم نے تلوار کو نیام سے نکال لیا، اس ضعیفہ کے پاس آئے، کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھ کو مہمان بنایا۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تم سے کہوں تم دروازہ کھول دینا، میں نہیں چاہتا کہ یہ دشمن تمہارے گھر کے اندر داخل ہوں۔ جناب مسلم باہر نکلے، دشمنوں سے لڑائی ہوئی، جنگ شروع ہوئی۔ کس طریقے سے جنگ ہوئی یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ عزاداروں، کربلا کی جنگ اور تھی، کوفے کی جنگ اور تھی۔ کربلا کا جو مقابلہ تھا وہ میدان کا مقابلہ تھا، لیکن کوفے کی جنگ جو تھی وہ گلیوں کی جنگ تھی۔ اجرکم اللہ، کوفے کی جنگ عجب جنگ تھی۔ عزاداران امام مظلوم، ارے کربلا میں اگر کوئی گرتا تھا تو صرف چاروں طرف سے گرتا تھا، لیکن ہائے کوفہ، ہائے مسلم کی بے کسی، ارے چاروں طرف سے بھی حملہ تھا، اوپر سے آگ و پتھر آ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، یہ جناب مسلم کی شجاعت، یہ جناب مسلم کی شجاعت تھی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ کربلا میں کتنا لشکر تھا، کیسا لشکر تھا، آئے آ کر دیکھے یہ کربلا کی شجاعت کیسے اتنا بڑا لشکر آیا، یہ کوفے کی شجاعت کا نمونہ دیکھا تھا۔ اسی لیے ابن زیاد نے کہا جب ایک بنی ہاشم کے شیر کو قابو میں کرنا تھا تو ہزاروں کی فوج بھیجی۔ بعض روایات کے مطابق جو پہلے لشکر آیا تھا وہ ناکافی تھا، اس کے بعد 5000 کا دوسرا رسالہ جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہی سبب تھا، اسی کا حساب لگایا تھا جو زمین کربلا کو سپاہیوں سے بھر دیا گیا تھا۔
اللہ اکبر، کیا شجاعت جناب مسلم، کیا جنگ کر رہے ہیں۔ عزاداران ایمان مظلوم، ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اگر دل پہ لگے تو رو لیجئے گا مسلم کی بے کسی کے اوپر۔ عزاداروں، غربت اور وطن میں بڑا فرق ہے نا۔ مسافر بیٹا ہے نا آپ کہتے ہیں، لیکن عزاداروں میں کربلا کے منظر میں اور کوفے کے منظر میں ذرا سا کچھ تقابل دکھانا چاہ رہا ہوں۔ عزاداروں، کربلا کی سرزمین پہ سب مسافر تھے، ہم مانتے ہیں سب مسافر تھے، لیکن عزاداروں جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا نا تو اس مسافر کے سرانے زہرا کا لال پہنچ جاتا تھا، اس کو اطمینان ہو جاتا تھا، وہ مطمئن ہو جاتا تھا۔ لیکن تصور کر کے بتاؤ، کوفے میں مسلم اکیلے، ارے کوئی تو ہوتا کہ جس کی طرف مسلم کی نگاہ جا کر ٹھہر جاتی۔ کیا بے کسی کا عالم تھا۔ بس عزاداروں، یہی وہ منزل تھی کہ جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی ایسی زبردست جنگ کی، دشمنوں کو ارباب مقاتل نے لکھا کہ 2 لوگوں کو پکڑتے تھے، آپس میں ٹکرا کر پھینک دیتے تھے، 2 لوگوں کو پکڑتے تھے، ٹکرا کر پھینک دیتے تھے، ایسی جارحانہ جنگ کر رہے تھے۔ عزاداروں، دشمن نے ایک دفعہ پھر فریب کو حملہ کیا۔ کس طریقے سے؟ ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں جناب مسلم گرے۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے عزاداران امام مظلوم، بس جناب مسلم کی مظلومی کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس گڑھے سے نکالے، جناب مسلم نے دیکھا کہ اب شہادت یقینی ہے۔ عزاداروں، جملے میرا سنا کیجئے، میں چاہتا ہوں جملے ایسا کہوں کہ کچھ دل پہ لگ جائیں۔ جب دل پہ لگیں گے آنکھیں نم ہو جائیں گی، زہرا کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ ہمیں شہزادی کی تمنا کو پورا کرنا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، جناب مسلم جا رہے تھے، تاریخ نے لکھا مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اگر مجھ سے پوچھا جائے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا کہ تو بہت بہادر ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ جناب مسلم نے کہا، میں اپنی شہادت پہ نہیں روتا، میں نے آقا کو خط لکھ دیا، میں نے آقا کو خط لکھ دیا، میرا مظلوم امام، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ دربار ابن زیاد میں پہنچے، اللہ اکبر، یہ بنی ہاشم کا شیر قید کے عالم میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کیا کلام ہوا، کیا بات ہوئی، کس طریقے سے ادھر بس بات ختم کیے دے رہا ہوں، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ آپ نے گریا کی صدا بلند کر لی، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ ادھر بھائی کا دل مضطرب ہو رہا ہے، ادھر مظلوم کربلا کا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ عباس مسلم کی کوئی خیریت نہیں ملی۔ عزادارو، بس 2-4 جملے بچے ہیں مجلس کے۔ اے عباس، مسلم کی کوئی خیریت نہیں ملی، کوئی حال کوفے کا نہ ملا۔ اسی میں اسنا دیکھا، ایک کوفے کی طرف سے آ رہا ہے شخص، کہا عباس یہ دیکھو کوفے سے آ رہا ہے، اس کو بلا کے تو لے کے آؤ۔ بس عزادارو، مجلس مکمل ہو رہی ہے، اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ آقا ابوالفضل عباس گئے، اس کو لے کے آئے، کہا چلو تم کو آقا حسین بلا رہے ہیں۔ آیا سر کو جھکائے ہوئے، کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس کو سر کو جھکا کے کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفے میں میرا بھائی مسلم ہے، اس کی تم کچھ خیریت جانتے ہو؟ بس جیسے یہ جملہ سنا، اس سوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام نے پوچھا یہ روتے کیوں؟ کہا مولا، جب میں کوفے سے چلا تھا مسلم کے پیر میں رسی تھی، کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا کشا مرایا جا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے جملہ سنا، آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دفعہ بس
ایک جملہ مصائب کا، ایک جملہ، اس کے بعد مجلس مکمل۔ آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا، محمل کے پاس پہنچے، کہا زینب، کہا جی بھیا، کہا مسلم کی یتیم بچی کو لانا۔ بس ایک جملہ، مسلم کی یتیم بچی کو لانا۔ جناب مسلم کی یتیم بچی کو لیا، لینے کے بعد اپنے زانو میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی بنی ہاشم کی تھی، چچا کی طرف دیکھا، کہا چچا میرے بابا کی خیر، کہے بیٹی تمہارا بابا مارا گیا، آئے ازادارو، جب یتیم سکینہ کوئی سر پہ ہاتھ میں، کوئی تعزیہ علامہ، کوئی گوشوارا چیز